کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بننا چاہتے تھے؟ کیا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی؟ کیا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے ان کے گھر کے محاصرین کا مقابلہ نہ کیا؟ ایسے ہی بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب ہر مسلمان کے لیے جاننا اشد ضروری ہے، کیونکہ یہ سوالات خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کام کرتی ہے، اور ان سوالات کے ٹیڑھے میڑھے اور غلط جواب لوگوں کو دے کر شرپسند عناصر مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں اور لڑائیاں اور بغض و عناد پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سال حج کے دنوں میں ایک شخص نے کہا کہ اگر عمر فاروق کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، کیونکہ ابو بکر صدیق کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ دراصل اچانک بیعت اور کامیاب ہونے سے اس شخص کی مراد وہ پرانا واقعہ تھا جس میں سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت عمر نے اچانک ابو بکر صدیق کا نام تجویز کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر فوراً ان کی بیعت کر لی تھی، اور پھر وہ بیعت کامیاب ہوئی، یعنی دیگر مسلمان بھی اس بیعت پر راضی ہو گئے۔ اس شخص کی بات کے جواب میں عمر فاروق نے مسجد نبوی میں خلافت کے حوالے سے تاریخ ساز خطبہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق مر جائیں تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ تمہیں کوئی شخص یہ کہہ کر دھوکہ نہیں دے سکتا کہ ابو بکر کی بیعت ہنگامی حالات میں ہوئی اور پھر کامیاب ہو گئی۔ سن لو، وہ ایسی ہی تھی، لیکن اللہ نے اس طرح کی بیعت کے شر سے امت کو محفوظ رکھا۔ پھر تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی فضیلت ہو، جس سے ملنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ اس خطبے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جس کسی نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی دوسرے کی بیعت کی تو بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی ہو وہ دونوں اپنی اپنی جانیں گنوا بیٹھیں گے۔ اہل تشیع کے مواخذ میں یہ بات بھی درج ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کی سرکردگی میں کچھ افراد کو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حضرت علی کو لینے بھیجا تاکہ وہ آ کر ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کریں، کیونکہ اس سے پہلے تمام مسلمان ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کر چکے تھے مع سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بیعت لینے سے انکار کیا، تو یہ افراد جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے زبردستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور زبردستی ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کروائی گئی۔ اہل تشیع کے ان موقف اور ان نظریات میں کیا سچائی ہے اور حقائق کیا ہے؟ اہل سنت اور دیگر مکاتب فکر کے علماء اور مفسرین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے میں تاخیر کی، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ سقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم موڑ تھا، جہاں سے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات کو قائم کرنے اور ان کو بڑھانے میں منافقین نے بھرپور کردار ادا کیا۔ گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سچ تھا کہ خلافت قریش میں ہی رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت مانگ لیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مانگنے سے انکار کر دیا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین اور نائب مقرر کر کے جنگ تبوک کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ چنانچہ اس سے وہ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا حق صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور تمام احادیث کی کتابوں میں بھی یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑ گئے تھے، لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی اس کا اعلان فرما دیتے۔ اگر اس بات کو جواز بنا کر اہل تشیع حضرت علی کو پہلا خلیفہ نامزد کرنے کا ثبوت دیتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے پر اہل سنت کا موقف بھی واضح نظر آتا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کی جانشینی ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے سے مراد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے ساتھی اور غار یار تھے۔ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو لوگوں نے آپ کو خلیفہ مقرر کرنے کا کہا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر اور افضل ابو بکر صدیق مقرر کر چکے ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں تو مجھ سے بہتر اور افضل رسول اللہ بھی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب آپ نے رسول اللہ کا ذکر کیا تو میں جان گیا کہ آپ کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں فرمائیں گے۔ عمر فاروق نے جو 6 نام دیے تھے ان 6 صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ اسلام منتخب کریں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے بہت سوچ بچار اور عام مسلمانوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا، لیکن ایک جگہ پر یہ پڑھنے کو ملا کہ عثمان غنی نے اپنے بعد خلافت عبد الرحمن بن عوف کے لیے لکھ کر اپنے ایک منشی کے پاس وہ کاغذ رکھوا دیا تھا، مگر عبد الرحمن بن عوف ان کی زندگی میں ہی 32 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی، جبکہ عبد الرحمن بن عوف 3 سال قبل 32 ہجری میں انتقال کر گئے، تو پھر اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تو انہوں نے ان 3 سالوں میں کسی دوسرے کو جانشین مقرر کیوں نہ کیا؟ خیر، اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ذکر ملتا ہے کہ جب عثمان غنی کو اتنی نکسیر پھوٹی کہ آپ کو حج سے رکنا پڑا اور وصیت بھی کر دی کہ ایک قریشی نے آپ کے پاس جا کر عرض کیا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ عثمان غنی نے پوچھا کیا لوگ خلیفہ مقرر کرنے کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کس کو؟ وہ خاموش رہا۔ پھر ایک اور شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ کسی کو خلیفہ بنائیے۔ آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ کیا لوگ خلیفہ مقرر کرنے کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کس کو؟ شاید وہ بھی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر شاید وہ کہنے لگا کہ لوگ زبیر بن عوام کو خلیفہ بنانے کا کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے علم میں زبیر بن عوام سب سے زیادہ بہتر ہے، یقیناً وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بھی تھے۔ اس سے اگلی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ عثمان غنی نے 3 بار یہ بات دہرائی، تم خود جانتے ہو کہ زبیر بن عوام تم سب میں سے بہترین ہے۔ ان واقعات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنانے کو کہا گیا تو انہوں نے حضرت زبیر بن عوام کو پسند فرمایا اور سب سے بہتر کہا۔ میرا خیال ہے کہ حضرت زبیر کے متعلق حضرت عثمان کی رائے تھی، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان نے زبیر بن عوام کو اپنا جانشین یا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت باغی اور شورش پسند عنصر مدینہ پر چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے شہر کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، پورے شہر کا نظم و نسق باغیوں میں سے ایک شخص غافقی بن حرب کے ہاتھ میں تھا۔ یہی شخص 5 دن تک امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ شر پسندوں کا یہ گروہ حضرت عثمان کو شہید کر دینے تک تو متفق تھا، لیکن آئندہ خلیفہ بنانے میں ان میں بھی اختلاف تھا۔ مصری حضرت علی کو اور کوئی حضرت زبیر کو اور بصری حضرت طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ان تینوں حضرات نے انکار کر دیا۔ پھر یہ لوگ حضرت سعد بن نبی وقاص اور عبداللہ بن عمر کے پاس بھی گئے، لیکن ان دونوں حضرات نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس صورتحال سے ان شورشیوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ہماری خیر نہیں۔ خود عبداللہ بن سبا بھی مصر سے بھیس بدل کر مدینہ آیا اور اپنے چیلوں کو تاکید کی کہ خلیفہ کے تقرر کے بغیر اپنے اپنے علاقوں کو ہرگز واپس نہ جائیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سنبھالنے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی نے اس بات کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ یہ اہل شورا اور اہل بدر کے صحابہ کا کام ہے، جسے وہ منتخب کریں وہی خلیفہ ہوگا، بس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔